الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. پچھلے درس میں ہم نے اس علم کی جو فضیلت تھی، اس کے جو فوائد تھے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں. تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے 3 نقاط بیان کیے تھے اور باقی نقاط آج اللہ کی توفیق سے بیان کریں گے. تو پہلا نقطہ یہ تھا کہ العلم حذب النفوس، علم انسانی نفسوں کی تہذیب کرتا ہے، تربیت کرتا ہے. دوسری بات تھی العلم نور البصیرہ، اللہ رب العالمین اس علم کی وجہ سے دل کی بصارت انسان کو عطا فرماتے ہیں، بصیرت عطا فرماتے ہیں. اور وہ بصیرت وہ خاص اللہ کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے جو اللہ صرف اپنے مومنوں کو اور علم والوں کو عطا فرماتے ہیں. اور تیسری چیز تھی العلم یورث الخشیہ من اللہ تعالی، جو آیہ مبارکہ بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کی بندگی کا حق کرنے والے کون لوگ ہیں؟ علماء ہیں، علم والے ہیں. اور آج اتنی ہی زیادہ گالیاں کن کو پڑتی ہیں؟ علم والوں کو. تو یہ کوئی اچنبے کی یا تعجب کی بات نہیں. کائنات میں سب سے بڑی علم والی ہستیاں وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے انبیاء اور رسل تھے. قوموں نے انہیں معاف نہیں کیا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 مثالیں ہمارے سامنے ہیں. صحیح البخاری میں اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب طائف کے واقعے کا ذکر کیا کرتے تھے، آپ اتنے رنجیدہ ہو جاتے، اتنے دکھ اور تکلیف کے ساتھ اس واقعے کا اظہار کرتے کہ یہاں تک آپ فرماتے ہیں جب میں طائف والوں کے پاس دعوت کے لیے گیا، طائف کی قوم کے بڑے کو جب میں نے دعوت دی اس نے انکار کر دیا. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں کیا کروں، کس طرف جاؤں. جہاں میری بستی ہے مکہ وہاں وہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، یہاں آیا تھا شاید یہ میری بات سن لیں، یہ بھی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ یہ تکلیف کس قدر شدید ہوتی ہے. اور ان تکلیفوں سے انبیاء اور علماء گزر رہے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ اب نبی نہیں آنے، لیکن اللہ نے نبوت کے منصب کی ذمہ داری علماء پر فائز کر دی ہے، علماء پر عائد کر دی ہے. نتیجہ اللہ کا ڈر رکھنے والے، اللہ کے ڈر کا حق ادا کرنے والے اگر کوئی لوگ ہیں تو آج وہ علماء ہیں. اور جو دوسری آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نیک لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں، علم والے لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں، کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یخرون للاذقان سجدا، وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل اللہ کے سامنے سجدوں میں گر جاتے ہیں. اور آج جو جہلاء ہیں، اب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ڈھیر لگا دیں، ان کی ذات کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. آپ ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کے انبار لگا دیں، اللہ کے رسول کی حدیثوں کے انبار لگا دیں، انہیں ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ علم جیسی نعمت سے محروم لوگ ہیں. بڑی بڑی ڈگریاں تو ہیں، یہ ڈگریاں صرف دنیا میں فائدہ دیں گی. اور یہ بات اسی پلیٹ فارم سے پہلے بھی ہو چکی ہے، آج پھر دہرا دوں. علم اصل میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے علم اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جو دنیا میں بھی تمہیں فائدہ دے اور مرنے کے بعد بھی تمہیں فائدہ دے، آخرت میں بھی تمہیں فائدہ دے.
ڈاکٹر صاحب کو ان کی ڈگری دنیا میں تو فائدہ دے گی، آخرت میں کوئی فائدہ دے گی؟ انجینئر کو دنیا میں تو بہت مال اور پیسہ اور دولت ملے گی، آخرت میں اس ڈگری کی وجہ سے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور یہ علم ایسا علم ہے جو اللہ کی کتاب کا علم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا علم ہے، اللہ کے دین کا علم ہے۔ یہ اتنی مبارک چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے انسان علم سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، سب سے بہترین مر کے دنیا سے چلا گیا، پیچھے اپنی نسل چھوڑ کے گیا، اپنے ورثاء چھوڑ کے گیا، شاگرد چھوڑ کے گیا، جب تک وہ اس علم کو پھیلاتے رہیں گے، آگے منتقل کرتے رہیں گے، یہ بندہ مر کے قبر میں ہے، وہاں بھی اللہ رب العالمین اس کو اجر پہنچاتے رہیں گے، اور اس علم کی بدولت اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اسے نجات عطا فرما دیں گے۔ یہ ہے کامیابی۔ تو علم کی وجہ سے کیا ملتا ہے؟ اللہ کی خشیت ملتی ہے، اور جو اللہ کی خشیت کے راستے پہ چل نکلا وہ کامیاب ہو گیا۔ چوتھی چیز، علم ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو، خاص طور پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اللہ سے علم کی اور اضافے کی، علم کے لیے اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو اور زیادہ علم عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے ڈاکٹر، پروفیسر آپ نے دیکھا ہے ایک حد تک پڑھتے ہیں، جب اس سے زیادہ پڑھیں تو پاگل ہو جاتے ہیں۔ ہوتا یا نہیں ہوتا کہ یہ بندہ بہت پڑھ گیا، پاگل ہو گیا؟ لیکن دین کا علم ایسا علم ہے جس کے بارے میں سلف صالحین کہا کرتے تھے، جو بندہ قرآن سے جڑ جائے، انسان جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے انسان کی عقل ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جو بندہ قرآن سے جڑ جائے، قرآن سے جڑ جائے، اللہ کے دین سے جڑ جائے، اللہ کی قسم وہ مرتے دم تک بھی اللہ کے دین کی خدمت میں مصروف رہتا ہے۔ موت آتی ہے تو اللہ اسی عالم میں موت عطا فرماتا ہے۔ یہ چند دن پہلے کی بات، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی، لاہور شہر میں قاری عبد المتین اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ تقریر کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کو موت عطا فرما دی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا واقعہ موجود ہے۔ چند دن پہلے، 2-3 دن پہلے، پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے محدث مولانا محمد رفیق اسری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ ان کی میں نے تصویر دیکھی، ہاتھ پہ برنولہ لگا ہوا، جس کے اندر گلوکوز وغیرہ بوتل وغیرہ لگا دیتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، وہ ہاتھ پہ لگا ہوا ہے اور بیٹھے لوگوں کو، بچوں کو حدیث پڑھا رہے ہیں۔ دماغ قائم رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے اور زیادہ علم کی دعا کی جائے گی۔ اور یاد رکھیں، دنیا میں سب سے بڑا، انسانوں میں سب سے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ نبی، جس کے اوپر وحی آتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، میرے رسول آپ مجھ سے دعا کریں۔ کس چیز کی دعا؟ کہ ربی زدنی علما، اے اللہ مجھے اور علم عطا فرما، میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے اتنی محبت تھی کہ آپ جبریل کو کہتے تھے، جبریل جس دن تو وحی لے کے نہ آئے میں اداس ہو جاتا ہوں، روز آیا کرو، روز اللہ کا پیغام لے کے آیا کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم صرف آپ کے رب کے حکم سے اترتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں اترتے۔ اور اس کے باوجود فرق کیا ہے کہ کسی بھی نبی کے اوپر وحی لے کے آنے کی تعداد جو جبریل کی اہل السنہ نے کتابوں میں بیان کی ہے وہ شاید 1000 مرتبہ بھی نہیں، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل 40,000 مرتبہ آسمانوں سے وحی لے کے اللہ کے رسول پر اترے ہیں۔ اتنا فرق، اور اس کے بعد بھی اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول دعا کریں، اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ اور ہم جانتے ہیں جس بندے کو اللہ علم کی محبت دے دے، اس کی زندگی کا پھر مقصد یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزر جاتی ہے۔ 5واں پوائنٹ، العلم افضل الجہاد، علم سب سے بہترین جہاد ہے۔ تلوار سے لڑنا کوئی کمال نہیں، آپ کسی بیوقوف کے ہاتھ میں تلوار پکڑا دیں وہ بھی پکڑ لے گا، وہ بھی پکڑ کے لوگوں کو بے دریغ مارنا شروع کر دے گا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے پچھلے درس میں نے ایک بات کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، العلم قبل القول والعمل۔ لوگوں کو جا کے تم نے دعوت دینی ہے، اس سے پہلے علم سیکھو۔
عمل کرنا ہے، علم سیکھو۔ صحیح معنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد بھی وہی جہاد ہوگا جس کے ساتھ پہلے علم موجود ہوگا، عمل موجود ہوگا۔ نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں جب بھی جہالت چھائی ہے اور جاہل لوگوں نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا ہے، سب سے زیادہ جس چیز کو ہم نے دنیا میں منتشر ہوتا دیکھا ہے وہ قتل و غارت دیکھی ہے۔ یہ بھی داعش کو دیکھ لیں، لیٹسٹ مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ خالصتاً جہالت، خالصتاً جہالت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے قتل و غارت عام ہو جائے گی، یکثر الحرج، حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یہ حرج کیا چیز ہے؟ فرمایا القتل، قتل عام ہو جائیں گے۔ معمولی بات پر لوگوں کو قتل کرنا یہ عام بات سمجھی جائے گی، کوئی بندہ اس کے اوپر ملامت کرنے والا نہیں ہوگا، اور ایسا ہو رہا ہے۔ تو سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ وہ علم ہے، کیونکہ اس علم کے ذریعے سے آپ جہالت کو دور کرتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم آج بھی اس نام نہاد پڑھے لکھے معاشرے میں اگر کوئی سب سے بڑی چیز عام ہو رہی ہے اس چیز کا نام جہالت ہے۔ جتنے یہ دنیا کے علوم زیادہ سیکھ رہے ہیں اللہ کے دین سے، اتنے جاہل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اگر ہم چاہتے لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، ہر بستی میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ایک بندہ بھیج دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، لیکن ہم نے آپ کو صرف اکیلے بھیجا ہے تو میرے رسول آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ نے کافروں کی اطاعت نہیں کرنی۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان کے ساتھ آپ نے سب سے بڑا جہاد کرنا ہے۔ امام احمد ابن حنبل سے جب اس آیت کا مطلب پوچھا گیا کہ جہادً کبیرہ سے کیا مراد ہے، فرمایا اللہ کا علم ان کو سکھانا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور مجھے ایک بات بتائیں، اللہ اکبر، جب مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے تو لوگوں کو دین کی سمجھ، دین کی بات سمجھانے کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی؟ اسی جہاد کی ضرورت تھی، اور یہی جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تلوار والا جہاد اللہ کے رسول نے کبھی بھی خود سے پہل نہیں کی، بلکہ کب اللہ کے رسول نے تلوار اٹھائی ہے؟ جب دشمن حملہ آور ہو گیا، دشمنوں نے زیادتیاں کی، ہمارے گھروں پہ حملے کیے، تب اللہ کے رسول نے تلوار اٹھائی اور اپنے دفاع کے لیے جہاد کیا۔ پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، حتیٰ کہ فتح مکہ جیسا موقع بھی، اس کی بھی بنیاد بنی، اللہ کے رسول تک اطلاعات پہنچی کہ مکہ والوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا حدیبیہ کے مقام پر، اس کی خلاف ورزیاں کی ہیں، مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کی عزت مکہ میں محفوظ نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا کہ اب مکہ کو فتح کرنے کا وقت آ چکا ہے، وگرنہ اس سے پہلے 13 سالہ مکی زندگی اور 7 سالہ مدنی زندگی، جب مکہ فتح ہوا 7 سال اللہ کے رسول مدینہ میں رہ چکے تھے، ٹوٹل 20 سالہ زندگی اللہ کے رسول نے مکہ فتح کرنے کی نہیں سوچی۔ قوت بھی موجود تھی، صحابہ بھی موجود تھے، جانثار بھی موجود تھے، سب کچھ موجود تھا، لیکن ایک ہی بات کی فکر تھی، اور وہ کیا تھی کہ لوگوں تک، ایک ایک بستی تک، بچے تک، ہر علاقے تک، ہر حکمران تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچ جائے۔ حکمرانوں کو خط لکھے، صحابہ بھیجے، اپنے وفود بھیجے، لشکر بھیجے، جاؤ جا کے ان کو اللہ کے دین کی دعوت دو۔ یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ آج ایک بڑی تلخ بات کرنے لگا ہوں، ہم بڑا روتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، رمضان آئے گا یہاں اپنی دعاؤں میں بھی اللہ کسی کو توفیق دیتا ہوگا، اللہ مسجد اقصیٰ کو آزادی نصیب فرما دے، اللہ مسجد اقصیٰ کو آزادی نصیب فرما دے۔ اللہ کی قسم یہ دعائیں صرف منہ کی حد تک ہیں۔ وہی بندہ جو یہ دعائیں کر رہا ہوگا، آپ اس کا عمل دیکھیں، اس کی زندگی دیکھیں، یہود و نصارہ کا عمل، ان کا طرز عمل اس کی زندگی میں موجود ہوگا، اور تم یہودیوں پر غلبہ پانے کی باتیں کر رہے ہو۔ اپنے نفس پر تو تم غلبہ پا نہیں سکے،
اللہ کے بندے پہلے اپنے نفس پر تو غلبہ پالو. تم اپنے نفس کو اگر شکست دے لو گے تو ہم مان سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان کے خلاف بھی لڑ سکتے ہیں. ہم چھوٹی سی، میں معمولی سی مثال دینے لگا ہوں، یہ بڑی بازارو ٹائپ مثال ہے لیکن یہ حقیقت ہے. آج بھی کسی بندے کو سامنے سے گزرتی عورت نظر آ جائے گی، اس کی نظریں جب تک وہ اس سے دور نہ ہو جائے گی اس کے پیچھے چلتی رہیں گی. کیا یہ مومن کا طرز عمل ہے؟ کیا یہ ایک مومن کا عمل ہے؟ جبکہ اللہ نے قرآن میں پہلے مردوں کو حکم دیا پھر عورتوں کو حکم دیا اپنی نظروں کو جھکا لو. ہماری زندگی میں، ہمارے عمل میں، ہمارے معاملات میں، ہر چیز میں کہیں یہودیت کا اثر ہے تو کہیں عیسائیت کا، کہیں ہندوؤں کا عمل دخل ہے اور کہیں کفار کا طرز عمل ہے. اسلام ہماری زندگی میں ہے کہاں؟ اور اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں علم سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اتنا علم ہے کہ ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، تو ہم غلط فہمی کا شکار ہیں. ہمیں بھی علم کی ضرورت ہے، علم کے ساتھ تربیت کی ضرورت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اللہ کے رسول کی مجلسوں میں بیٹھتے اور اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر انہیں کوئی مسئلہ ہوتا، دور دراز کے سفر کر کے جا کے دوسرے صحابہ سے وہ مسئلہ دریافت کرتے، علم سیکھتے، سمجھتے اور پھر اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرتے. تو علم سیکھنا کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا جہاد ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. یہ آیتیں کب اتری؟ جب اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا. ورنہ جہاد تو اللہ کے رسول کی پہلی زندگی سے شروع تھا، پہلے دن سے شروع تھا، اور وہ سب سے بڑا جہاد اللہ کے دین کی دعوت تھا. اور آج اس جہاد کی ضرورت ہے. جہالت عام ہے، عام. اور اگر ہم جہالت کو دور کرنا چاہتے ہیں تو لازم ہے مجھ پہ بھی آپ پہ بھی کہ ہم اللہ کے دین کے داعی بنیں. اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں. التنافس فی بذل العلم. علم ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر انسان کو مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حسد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. دنیا کے اندر ہمیں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ حسد کی بنیاد ہے اور حسد سے ہمیں منع کیا گیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی الاثنین. دو طرح کے لوگوں سے حسد کرنا تمہارے لیے جائز ہے، درست ہے، بلکہ حکم دیا کہ ان سے حسد کرو. نمبر ایک، رجل آتاہ اللہ القرآن. ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے. یقوم بہ آناء اللیل واطراف النہار. دن ہے کہ رات ہے، ہر وقت وہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سیکھنے میں، سکھانے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، ہر وقت اللہ کے قرآن کے ساتھ لگا ہوا ہے. فرمایا اس سے حسد کرو. اس کی زندگی کا مقصد ہی یہ رہ گیا ہے، یہاں تک کہ وہ مر گیا، اللہ کے پاس چلا گیا. فرمایا یہ ہے وہ بندہ جس سے تمہیں حسد کرنے کا حکم ہے. اور دوسرا بندہ کون؟ وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا اور ہر وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرا مال ختم ہو جائے گا. لگا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، جو اس کے پاس ہے اس کو پرواہ نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ سودا کرنے میں لگا ہوا ہے. فرمایا اس بندے سے حسد کرو. اور یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ کیا اماں جی خدیجہ کا مقام بڑا ہے یا اماں جی عائشہ کا؟ سیدہ فاطمہ اور عائشہ کا تو سوال معروف ہے نا رضی اللہ عنہن، کہ سیدہ فاطمہ نے اماں جی عائشہ سے سوال کیا تھا کہ آپ بہتر ہیں یا میں؟ تو اماں جی نے پہلے تو منع کیا کہ بیٹا یہ سوال بنتا نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں میں جواب چاہتی ہوں. تو کہا بیٹا سن، تو محمد کی بیٹی ہے اور محمد کی بیوی ہوں. تو کل کو جنت میں علی کے ساتھ جائے گی، میں جنت میں تیرے بابے کے ساتھ جاؤں گی. اور ماں ماں ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے. ماں کا مقابلہ بیٹی نہیں کر سکتی، لیکن بیٹی کی جگہ پہ ماں نہیں آ سکتی. یہ دو الگ محبتیں ہیں، ان کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ سوال بنتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے رسول کی بیوی تھی، یہ بھی اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، وہ بھی مومنوں کی ماں تھی، یہ بھی مومنوں کی ماں تھی. تو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو کام خدیجہ کر کے گئیں وہ عائشہ نہیں کر سکیں، جو کام عائشہ نے کیا وہ خدیجہ نہیں کر سکیں.
ایک اعتبار سے وہ افضل اور اعلیٰ ہیں، ایک اعتبار سے یہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ کہا جی وہ کس طرح؟ کہا خدیجہ کو اللہ نے مال دیا تھا، جرت دی تھی، ہمت دی تھی، اللہ کے رسول اکیلے تھے، اماں جی خدیجہ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، مال کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا، اللہ کے رسول پہ خرچ کر دیا۔ پورا مکہ اللہ کے رسول کا دشمن تھا، اکیلی خدیجہ تھی جو اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑی ہو کے اللہ کے رسول کو دلاسے دے رہی تھی، تسلیاں دے رہی تھی، حوصلہ دے رہی تھی۔ کہا یہ کام خدیجہ نے کیا، یہ عائشہ نہیں کر سکی۔ اور فرمایا دوسری طرف عائشہ نے کیا کیا؟ فرمایا اللہ نے ان کو علم دیا، حلم دیا، فقہ دی، سمجھ دی، اپنے دین کی بہترین سمجھ عطا کی، اور اس اللہ کی بندی نے، مومنوں کی ماں نے اللہ کے اس دین کو امت تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا یہ عائشہ نے جو کام کیا وہ خدیجہ نہیں کر سکی، لیکن جو کام اللہ نے خدیجہ سے لیا وہ عائشہ نہیں کر سکی، لیکن دونوں اپنی جگہ بہترین ہیں۔ انہوں نے اپنے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں پرواہ نہیں کی، انہوں نے اللہ کے راستے میں دین کو پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ دونوں ہیں جن سے حسد کیا جائے گا۔ اگلا پوائنٹ، العلم والفقہ فی الدین اعظم منہ۔ اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین جسے دین کے اندر رہتے ہوئے علم عطا فرما دے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پہلے قرآن کی بات دیکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جسے اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ کے رسول کی حدیث کیا کہتی ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے بارے میں بھلائی کا ارادہ فرما لیں کہ میں نے اسے بھلائی دینی ہے، اسے خیر دینی ہے، اور خیر سے مراد دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی خیر، فرمایا یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی فہم اور سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ آخری نقطہ ہے علم کی فضیلت کے حوالے سے، اور پھر فضیلت شروع ہوگی جو علم سیکھنے والے علماء ہیں ان کا کیا مقام ہے۔ اور وقت بھی قریب ہے، آج مغرب کی اذان کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے۔ آٹھویں چیز، آٹھواں نقطہ، العلم مقدم علی العبادہ۔ علم یہ عبادت جیسے عمل سے بھی زیادہ ضروری اور پہلے ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید علم ہے، عبادت اس کی عملی تصویر کا نام ہے۔ اور کل میں نے ایک کارٹون دیکھا بڑا خوبصورت، کسی نے ہاتھ سے سکیچ بنایا ہوا، دو باپ بیٹا ہیں اور بیٹے نے یوں نا ڈبے بنا کے ایک عمارت بنائی ہے، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ باپ پوچھتا ہے بیٹا ایک بات بتاؤ، اگر یہ نیچے والا ڈبہ ہم نکال دیں تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا بجان پوری عمارت گر جائے گی۔ کہا بیٹا یہی سمجھ لو کہ توحید ہر چیز کی بنیاد ہے، اور یہی وہ علم ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جان لو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ ساری باتیں بعد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 8 سال تک رہے، کوئی نماز فرض نہیں تھی، صرف اللہ کے توحید کی دعوت تھی، دین کی دعوت تھی، 8 سال تک۔ بلکہ بعض روایتوں میں معراج جو ہے یہ 10 سال پہ جا کے ہوا ہے۔ 8 سال تک یا 10 سال تک صرف توحید کی دعوت دی ہے اللہ کے رسول نے۔ اور توحید کی دعوت اصل میں کیا تھی؟ وہ علم تھا، وہ علم تھا جو عبادت پر مقدم رکھا گیا تھا، کہ پہلے یہ سمجھ لو کہ عبادت کی کس کی جانی ہے، عبادت کے لائق کون ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ کیونکہ جب تک اللہ کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل نہیں ہوگی، عبادت ہوگی نہیں۔ اور کیوں ہم چیختے ہیں ان بریلویوں پر، کیوں چیختے ہیں ہم دوسرے لوگوں پر؟ وہ اللہ کے بندو، تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہو، تم نے اللہ کا مقام ہی نہیں جانا۔ ابھی آج کی خبر ہے، کراچی کے اندر طوفان کا خدشہ تھا، انڈیا میں، گجرات میں، بمبئی میں سمندری طوفان کے خدشے ہیں۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے کی خبر کہ طوفان کا خطرہ فی الحال کراچی سے اللہ نے اپنی رحمت سے ٹال دیا۔ تو ایک بدبخت بد نصیب کیا لکھ رہا ہے، کہتا دیکھا یہ کراچی کے سمندر کے کنارے بابا عبداللہ شاہ غازی دفن ہے،
یہ اس کی کرامت ہے کہ اس نے سمندر کے طوفان کے رخ کو موڑ دیا ہے، اور نیچے کیا لکھا ہوا؟ المدد یا بابا عبداللہ شاہ غازی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس قوم کی جہالت پر ماتم کرنا پڑے گا، اور یہی وہ بات ہے جو ابھی ہم نے اوپر نقطہ بیان کیا ہے۔ علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین جہالت کو دور کرتا ہے، اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے قیمتی جہاد ہے، سب سے قیمتی مشقت ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ان بدبختوں کو کوئی سمجھائے کہ جو دنیا سے چلا گیا بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ کچھ کرنے پر قادر نہیں ہے، نہ تمہارے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ اسی لیے کہا گیا، یہ بات واضح کی گئی کہ تمہاری عبادتیں، ریاستیں، ان کی حیثیت تب ہے اگر تم اس کی بنیاد علم کے اوپر اور توحید کے اوپر ہے، اور اگر تمہاری توحید خالص نہیں، جتنی مرضی عبادتیں کرتے رہو، جتنی مرضی ریاستیں کرتے رہو، اللہ کے ہاں تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ یہ 8 نقطے ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ ان کے اندر علم کی فضیلت آئی ہے کہ علم اللہ رب العالمین نے کیوں اس کی اہمیت بیان کی ہے، اور کیوں بار بار ہمیں سیکھنے کا حکم دیا ہے۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، جب اللہ کسی کو علم سکھا دے، اپنی رحمت سے یہ علم عطا فرما دے، تو پھر اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا عظمت اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، اور اللہ کے قرآن میں اس کی کیا عظمت آئی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ دعا جو اللہ کے رسول کی دعا تھی کہ رب زدنی علما، اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔